جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب. شکریہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مبعوث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ آج کی اس مبارک پررونق مجلس میں جو اللہ کے کلام کی تکمیل کی نسبت کی مجلس ہے، ہم سب جمع ہوئے ہیں اور ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ اور عالی کلام کے لیے قبول کیا. آپ حضرات ماشاءاللہ جیسے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ کافی وقت سے اس مجلس کے اندر شریک ہے اور کافی دیر بھی ہو چکی ہے، لیکن اتنی بات پر آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں کہ آپ حضرات کا اس مسجد میں اور اس نسبت کے ساتھ بیٹھنا یہ کتنا قیمتی اور بابرکت ہے، اس کا علم قیامت کے دن ہو. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا وہ کلام ہے جو اللہ پاک کی ذات سے نکلا اور ایک نور ہے، روشنی کی اور ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، نجات کی طرف، جنت کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب. جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے کلام سے تعلق جوڑا ہے، اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، اور جس کی زندگی میں قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بھی نہیں، ماحول بھی نہیں، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اس کلام کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اس گھر کی مثال ایسی ہے کالبیت الخرب، جیسے کہ ایک ویران جگہ ہوتی ہے، قبرستان ہوتا ہے. آج ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اندر سے بھی خوبصورت لگے، باہر سے بھی خوبصورت لگے. اگر کوئی مہمان میرے گھر میں آئے تو متاثر ہو کر جائے، خوش ہو کر جائے. اور اس کے لیے ہم وہ سب چیزیں لگاتے ہیں جس سے وہ گھر خوبصورت کرے. پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، کلر ہے، ماربل ہے، ٹائل ہے، قالین ہے، صوفے ہیں، سب چیزیں. اس پہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس پہ وقت بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے ماہر لوگوں کو تلاش بھی کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں کو اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے گھر میں ہو لیکن قرآن نہ ہو
قرآن کی تلاوت کا ماحول نہ ہو تو ہمارے گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں. اس لیے آج بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں. اس قرآن کی روشنی سے اپنے گھروں کو روشن کریں. قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو بابرکت بنائیں. اپنے بچوں کو قرآن کے سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، قرآن کا عالم بنانے کے لیے ابھی سے نیت کریں. آپ کو پتا ہے اس امت میں ایک بڑے انسان گزرے ہیں، بڑی شخصیت گزری ہے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کو دنیا جانتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب انسان کی اصلاح اور تربیت کی، اور اس کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین. یعنی جس کتاب کے اندر دین کے علوم کو زندہ کیا گیا. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اور فرمایا جس ماں باپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت دے دے، بہت غور سے سننے کی بات، اور لمبی چوڑی بات نہیں ہے، تو سونے کی 2 باتیں کر کے ختم کر دیں. جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی، بچہ پیدا ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے بول سکتا ہے، باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا. باتیں تو وہ 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 1.25 سال بعد، 2 سال بعد شروع کریں. وہ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کی غذا وہ نہیں جو میری اور آپ کی نارمل غذا ہے. پیروں پہ چل پھر نہیں سکتا، آپ کی گود کا محتاج. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور ابھی اس بچے نے بولنا، چلنا، کھانا پینا کچھ بھی شروع نہیں کی، اور ماں باپ بچے کے جو ہے وہ نیت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ جب بڑا ہوگا ہم اسے قرآن سکھائیں گے اور ہم اس کو دین کا عالم بنائیں گے. فرمایا جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے، بولنے نہ لگ جائے، اس وقت تک یہ بچہ اپنی زبان میں جو آواز نکالے، جو کچھ بھی بولے گا، اس بچے کی ہر آواز کے بدلے اللہ پاک اس ماں باپ کو اس بچے کے حافظ قرآن ہونے کا اجر نصیب کرنا. بنے گا کب؟ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، لیکن نیت کر لی ماں باپ، ارادہ کر لی کہ اس بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے. صرف قرآن کے حافظ بنانے کی نیت اللہ کو اتنی پسند ہے، صرف قرآن سکھانے کی نیت اللہ کو اتنی پسند ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اگر یہ بچے آج قرآن کے حافظ بن گئے، 5 بچوں نے حفظ کیا، 18 بچوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا آپ کی اس مسجد کے اندر، اس مدرسے کے اندر، تو اس جگہ اللہ پاک نے قرآن کی کتنی برکتیں اگا دی، اور یہ برکتیں پھر تقسیم ہو علاقے میں، کتنے گھروں تک ان برکتوں کا اثر پہنچا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس سے صرف اتنا پیغام اور سبق لے کر ہم سب جائیں
کہ ہماری نجات اور حقیقی کامیابی اللہ کے کلام سے تعلق ہے، قرآن پاک سے جوڑ کے اندر اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم کی طرف لائیں، ان کو ضائع مت ہونے دیں، ان کو باہر کے فتنوں کا شکار مت ہونے دیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنے ساتھ مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، مسجد میں لے کر آئیں، نمازوں میں لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے حضرات ہیں، سرپرست ہیں، والدین ہیں، میں ان سے بھی ایک درخواست یہ کروں گا کہ خود بھی قرآن کریم کو ہم صحیح انداز، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے والے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہوتے ہیں، آپ حضرات ایسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن کمزور ہوتا ہے۔ اب چونکہ پہلے یہ ماحول تو تھا نہیں، کوئی کہتا ہے جی میں نے اپنی والدہ سے پڑھا، میں نے محلے کی باجی سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، اب انہوں نے جیسے پڑھا دیا وہ زبان پہ چڑھ گیا۔ تو ہر مسجد میں جتنے ہمارے نمازی ہوں، کم سے کم ہر نمازی ایسا ہو کہ جس کو قرآن کی آخر کی 10 سورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی آئے۔ ہمارے یہاں تبلیغ والے حضرات، آپ تبلیغ کا وقت لگاتے ہیں نا، ابھی کراچی کا اجتماع ہوا، کون گیا تھا اس میں؟ اچھا، ہمارے یہاں تبلیغ والے حضرات جو محنت کرتے ہیں تو ان کے یہاں مذاکرہ ہوتا ہے آخر کی 10 صورتوں کہ بھئی 10 صورتیں آخر کی ایسی ہوں کہ ہم سب سیکھیں۔ آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ ایسے عالم دیے ہوئے ہیں، ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی یاسین مالکی صاحب سے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ان کی کارگزاری ہمیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے۔ آج پہلی دفعہ حاضری ہوئی آپ حضرات کے یہاں، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے جنگل میں منگل بنایا ہوا، کافی محنت کی ہوئی۔ تو ان رونقوں کو اللہ مزید آباد فرمائے، آپ حضرات کی اس مسجد اور ادارے کو اللہ مزید قبولیت نصیب فرمائے، تو بڑے حضرات بھی پیچھے نہ رہیں، اور ایسا حلقہ ہماری اس مسجد میں لگ جائے کہ ہم بھی قرآن کریم کا اتنا حصہ ضرور سیکھ لیں کہ جس کے بعد ہماری نمازیں وغیرہ سب صحیح ہو جائے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔